سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے وہ ان کو پڑھ کے سنائیں اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء سے، فحش کاموں سے اور منکرات، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا جو ذکر ہے یہی سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اور بحث مباحثہ اہل کتاب کے ساتھ مت کرو، ہاں اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں وہ لوگ جو ان میں کٹ حجت ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اہل کتاب کو یوں کہو کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے اوپر اتری ہیں، تمہارے انبیاء پہ اتری ہیں، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری۔ تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم تو اسی معبود کے حضور اپنے آپ کو بچھا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یوں ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو اہل کتاب میں سے وہ جن کو پہلے کتاب ملی ہے وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور سوائے کافروں کے اللہ کی آیات کا انکار اور کوئی نہیں کرتا۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور نہیں پہلے اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب وغیرہ پڑھی تھی، اور نہیں آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ ہاں شک میں ڈالنے والے جو ہیں وہی باطل پرست ہیں، غلط کام کرنے والے لوگ وہ شکوک پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یہاں پہ فعل امر ہے، اتل ما اوحی الیک، کہ آپ پڑھیں، یعنی پڑھ کے سنائیں، کیونکہ دوسری جگہوں پہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو پڑھ کے سناتا ہے، تو وہ اس حکم کے تحت ہے، یعنی حکم ہوا اللہ کی طرف سے آپ ان کو پڑھ کے سنائیں اللہ کی آیات جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز نماز، کہ آپ نماز قائم کریں۔ اب یہ اصل میں دو مختلف قسم کے احکامات جو ہیں وہ دو مختلف صورتوں سے متعلق ہیں۔ جو کتاب پڑھ کے سنانا ہے وہ عمومی حکم ہے، وہ اہل کتاب ہیں
یہود و نصارہ میں سے وہ مشرکین مکہ ہیں یا آس پاس کے جو دوسرے مشرک ہیں بنو اسماعیل سے یا کوئی بھی دوسرا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اس کو یہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں۔ اب جو اس میں سے اس کتاب پہ ایمان لے آئیں، ظاہر ہے انہوں نے ان کو رسول مانا تو کتاب پہ ایمان لایا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا اس لیے کہ وہ بنیادی شرائط ہیں، تو پھر ان کی تربیت کے لیے آپ نماز کا قیام کریں۔ یہاں پہ چونکہ لفظ قائم کرنا آیا ہے تو اس لیے جو فعل امر تھا واحد کا اتلو، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت کے لیے تھا، لیکن اصل میں وہ بھی امت کے لیے حکم ہے، اور رسول کو حکم ہے امت کے وکیل کے طور پر، اس لیے کہ بعد میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ امت کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ تو نماز کے جہاں تک تعلق ہے اس کے قائم کرنے کا کہا، اور وہ قائم ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو جماعت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یعنی نماز کے قیام کی جو شرائط ہے، اور یاد رکھیں قرآن پاک میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی جگہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جہاں بھی آیا نماز قائم کرنی ہے تو اس کے قیام کی بنیادی شرط نماز با جماعت ہے، باقی باتیں بعد میں آئیں گی جو اس میں سے گنجائشیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ ہر حکم جو ہے روزہ فرض ہے، لیکن کہا مسافر کے لیے بیمار کے لیے نہیں ہے، وہ بعد میں رکھ لیں۔ اللہ حاضل کے تمام احکامات میں استثناءات تو ہوتا ہے لیکن وہ بعد میں آئے گا۔ جس کے ہاں عذر کوئی نہیں ہے اس نے نماز با جماعت میں شریک ہونا ہے، کس لیے؟ نماز کے قیام کے لیے۔ آگے نماز کے دو فائدے آئے، یعنی آدمی تو اس کے اندر تو اللہ نے حرص و لالچ رکھی ہے، وہ تو پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا دو گے؟ کسی معمولی کام کے لیے بازار سے ایک آدمی لے کے آئے مارکیٹ سے فوارہ چوک سے، تو وہ پہلے کہتا ہے میرے ساتھ ٹھیکہ کرو۔ اب یہ کہ اللہ حکم دے نماز قائم کرو تو ہم تو اللہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے وہ فائدے پہلے بتا دیتا ہے، وہ جو اس کا ریوارڈ ہے، جو اس کا اجر ہے وہ پہلے بتاتا ہے۔ کہا یہ دنیا میں اس کا اجر ہے، وہ کیا ہے کہ یہ تمہیں فحشاء اور منکر سے روکتے ہیں۔ فحشاء کیا چیز ہے؟ بے حیائی کی وہ سارے کام جن کا تذکرہ پچھلے چند دروس میں قوم لوط کے طور پہ ہوا، ان کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا، انتم فاحشہ، کہ تم فحش کام کرتے ہو۔ بے حیائی کے وہ تمام کام جن کے محرکات انسان کی جو جنسی ہوس ہے اس کی بے راہ روی سے اور اس کی بے اعتدالی سے نکلتے ہیں، ان کو فحش کہتے ہیں، اس کی جمع فحشاء ہے۔ یہ اس کی ایسی تعریف ہو گئی کہ اب اس کے بعد اس کو مزید سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ انسان کے اندر جو اللہ نے جنس کا جو مادہ رکھا ہے، اس کی جو ہوس ہے شہوانی، اس کی بے اعتدالی سے اور اس کو اس چیز کو یعنی بے لاگ استعمال کرنے سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ فحشاء ہے۔ کیا نماز ان سے روکتی ہے؟ اور منکرات کیا ہے کہ دنیا کے تمام معاشرے جن چیزوں کو برا کہیں وہ مشترک برائی کے باتیں جو ہیں وہ منکرات ہیں۔ یعنی دنیا کے تمام معاشرے ہر ایک یہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، خیانت کرنا غلط بات ہے، کم ناپنا توڑنا غلط بات ہے، بس یہ منکرات ہیں۔ نماز ان سے روکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ نماز کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، نماز کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم نے نماز پڑھی اور پتہ چلا کہ جناب ہم اگر برے کام کی طرف بڑھیں گے تو آگے کوئی کھڑا ہے کہ وہ نماز نے بھیجا تھا۔ نہیں، نماز ایک واعظ ہے، نماز ایک زاجر ہے،
یعنی اس کے ذریعے سے آدمی کے دل کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ منکر کی طرف بڑھنا اس کے لیے آسان نہیں رہتا، فحشاء کی طرف بڑھنا اس کے لیے آسان نہیں رہتا، وہ ایک مشکل کام بن جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ نماز اس چیز سے روکتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اب روڈ کے اوپر، راستے کے اوپر طرح طرح کے نشانات ہوتے ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ 90 کلومیٹر ہے۔ اب جہاں موٹر وے پہ چڑھتے ہیں آپ تو کافی آگے تک یہ زیادہ سے زیادہ سپیڈ 90 ہے، پھر جہاں سے وہ 120 والی حد شروع ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا ہے 120، اور اسی طرح مختلف نشانات ہوتے ہیں کہ آپ نے اس رائے سالے جانا ہے، آپ نے دوسرے کسی روڈ پہ جانا ہے، اس روڈ کے لیے وہ ایگزٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور چیزیں وہاں پہ راستے پہ لکھی ہوتی ہیں۔ وہ ڈرائیور جو گاڑی تو بڑے ماہرانہ انداز میں چلا رہا ہے لیکن نشانات کو نہیں دیکھتا، وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ میرے لیے کیا ہدایات ہیں۔ وہ تو یقیناً یا تو چلان ہوگا یا کسی کھڈ میں گرائے گا گاڑی کو۔ آدمی بھی کی یہ مثال ہے، نماز بھی اسی طرح روکتی ہے کہ اس نے وہ حدود رکھی ہیں، وہ چیزیں رکھی ہیں، نماز کے ذریعے سے ہمیں وہ ہدایات ملتی ہیں کہ جن کے اوپر غور کرنے سے، جن کو اندر جو بات ہے اس کو سمجھنے سے آدمی ان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک پہلو بیان ہوا کہ فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ دوسری یہ چیز اس کی بیان ہوئی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ نماز جو ہے وہ تو اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم تو ذکر اس کو کہتے ہیں نا کہ تسبیح پکڑی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا قلب کے ذکر ہیں، یا ہمارے جو مشائخ اور جو صوفیاء ہیں انہوں نے طرح طرح کی، یعنی انسان کی اصلاح کے لیے، اب کسی کی اس سے اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ تو اس کے اپنے ظرف تک ہے، لیکن طرح طرح کے طریقے ذکر کے، مراقبے کے انہوں نے بنائے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ میں آیا کہ میرا ذکر جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں پہ نماز کے حکم کے فوراً بعد اس کے فائدے بیان کرنے کے ساتھ یہ کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ نماز جو ہے یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو سب سے بڑا ذکر ہے۔ اب یہ کس طرح بڑا ذکر ہوتا ہے؟ یہاں پہ جو اکبر لفظ ہے، یعنی اس کو میں نماز کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہوں؟ یہ تو ہم ذکر کو مجرد بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو نماز کے ساتھ اس لیے جوڑتا ہوں کہ کبھی ہم راستے میں جا رہے ہیں تو ہم تسبیح کے اوپر یا بغیر تسبیح کے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ زبان کا ذکر ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ ہم قلب و ذہن کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ان اچھی باتوں کو سوچتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جس میں زبان کا ذکر بھی ہے، قلب و ذہن کا ذکر بھی ہے، اور سارے وجود کا ذکر بھی ہے۔ اس میں سارے وجود بھی، یہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے سر نیچے کر کے، یہ رکوع میں چلا گیا، یہ سجدے میں چلا گیا، یہ اس کی مختلف حالتیں ہیں، یہ قاعدہ کر رہا ہے، قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ جو کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ قیام و قعود و جنوب یعنی پہلو کے بل ہیں، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر صورت میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ایک مثال نماز ہے۔ اب یہاں پہ ایک خاص بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ نمازیں فرض ہوئیں معراج میں، اور معراج ہجرت مدینہ سے 1.5 سال قبل ہوا۔
اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی، اور وہ ہوئی ہے 5 ہجری میں، 5 نبوی میں، یعنی معراج سے کم از کم 3 ساڑھے 3 4 سال پہلے یہ حکم آ رہا ہے۔ یہ حکم نماز کے فرض ہونے سے پہلے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کسی ایسی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جو فرض نمازوں کے علاوہ ہے، اور وہ اس کا تذکرہ ہمارے دروس میں آتا رہتا ہے۔ وہ خلوت کی وہ نماز جو فرض ہوتے ہوتے رہ گئی، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھی، وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ جو اللہ کا ذکر ہے، نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ بس جس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں کہا کہ کثیر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ احزاب میں بھی کہا، سورہ جمعہ میں بھی کہا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ باقی تمام اعمال جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ احسن طریقے سے کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں پہ اکثر عملا نہیں کہا، یعنی اس کو بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اور احسن طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ احسن طریقہ ہے۔ جو بھی ذکر ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اس طریقے پہ کرو، وہ احسن ہے۔ کہا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ دیکھیں اب فوراً جمع کا صیغہ آ گیا، پہلے واحد چل رہا ہے نا اتلو، تو میں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور آپ کو حکم ہے امت کے وکیل کے طور پہ۔ آپ امت کے وکیل ہیں، اور اس چیز کو یعنی یہ صرف ان تک نہیں ہے، اس کو اس جمع کے صیغے میں جو پلٹ آئی بات، اس نے واضح کر دیا واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہا تم سب لوگ، سارے مسلمان جو کچھ کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی سزا دے گا۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ وہ ویسے ہی نہیں دیکھ رہا، تماشا تو نہیں ہے، یہ تو ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کو بدلہ دے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کہا کہ جب پڑھ کے سنانی ہے کتاب تو ٹھیک ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو امیین ہیں، بنو اسماعیل ہیں، جن کے ہاں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، ان کو پڑھ کے سنائیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو یا کہیں گے کہ مجھے مت سناؤ، یا کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، جو نہیں سننا چاہتے وہ ابو جہل بن جائیں گے۔ لیکن بیچ میں ایک طبقہ اور ہے، اہل کتاب، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے ہاں کم و بیش 50,000 نبی آئے، اور وہ ایسی امت ہے کہ جس کو کامل شریعت اس وقت کے لحاظ سے کامل شریعت تورات کی شکل میں ملی۔ جب انہوں نے وہ غائبی کر دی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اس کا احیاء کیا، اس کو زندہ کر کے دیا کہ یہ تورات ہے۔ جب اس میں کسی چیز کی وقت گزرنے کے ساتھ، جب تمدن اور معاشرت نے مزید ترقی کی اور کچھ احکامات کی مزید تفصیل کی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ نے زبور اتاری۔ بنی اسرائیل ہیں کہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ اور جو انبیاء تھے ان کے اوپر کتابیں چھوٹی اتری جن کو ہم صحیفہ یا صحائف کہتے ہیں، جس کی جمع صحائف۔ تو ان کو تو بہت ساری کتابیں ملیں، بہت سارے انبیاء آئے، ان کی تعلیمات تھیں، وہ سب کچھ تھا، تو وہ اپنے آپ کو ویسے بھی پڑھا لکھا بھی کہتے تھے، اور ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے بھی۔ یعنی عبرانی زبان کو سوائے بنی اسرائیل کے عالموں کے اور کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اور اسی طرح
ان کتابوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کی تشریعات کو وہ وہی سمجھتے تھے. تو جب ان کے ساتھ بات کریں آپ، ان کو قرآن پاک پڑھ کے سنائیں، ان کو نماز کا کہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اپنی اس دانست کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے، اس فہم و فراست کی وجہ سے وہ کچھ بحث کرنا چاہیں، تو اس بحث کا وہ حدود بھی بتا دیں اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا. کیا کہ اہل کتاب جو ہیں، جب ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہو، اور یہ بحث مباحثہ اس مسلمان شروع نہیں کرے گا، یہ وہ شروع کرے گا. اس کا کام صرف پڑھ کے سنا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ جانے اور اس کا کام. لیکن وہ آگے سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو آپ اس کے کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے دیں. دوسرا طریقہ احسن کیا ہوتا ہے، اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے. لیکن یہاں پہ ایک استثناء ہے، وہ ہے الا الذین ظلموا منہم. یعنی یہ کام آپ کریں گے اہل کتاب کے ساتھ ان لوگوں کو چھوڑ کے کہ جو ظالم ہے، جو بات کو نہیں سننا چاہتے. اب ہمارے مفسرین میں سے بعض نے اس الا جو استثناء دے رہا ہے آگے، الا جو ہے یہ ہے ہی حرف استثناء، یعنی سوائے ان کے. تو اس استثناء جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے استثناء منفصل، وہ ملا ہوا ہوتا ہے اس جملے کے ساتھ. ایک ہوتا ہے منقطع، وہ اس سے کاٹ کے علیحدہ ہوتا ہے. تو ہمارے مفسرین میں سے بعض نے اس کو استثناء منفصل کہا کہ یہ جو ظالم ہیں ان کے ساتھ احسن طریقے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ترکی بترکی جواب دیں، اس پہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. دوسروں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ منقطع ہے. استثناء منقطع ہے کہ یعنی جو ان میں سے ہٹ درم ہیں، ظلموں، جو ظالم ہیں، جو ہٹ درم ہیں، جو بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، کٹ حجتی کرتے ہیں، کوئی ایسی سوال نہیں جس کا جواب وہ مانگتے ہیں، بلکہ وہ نہ کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. میں جب اس دونوں چیزوں کو دیکھا تو میں نے کہا قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ بھی یہی ہے. آپ دیکھیں سورہ کہف میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 4 تھے، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں کتا تھا. اب یہ بیان کرنے کے بعد ایک حکم ہوا، وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کہا یہ ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر پاس کرنا. تو آپ مِرَاءً ظَاهِرًا یعنی بات کو ٹالنے کے لیے کیا کہ گزر جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ہیں اور کتنے نہیں. بات کو ٹال دیں، اس میں کوئی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح دوسری جگہ بھی ہیں قرآن پاک میں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ جس میں کہا کہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ استثناء منقطع ہے. الا الذین ظلموا منہم فقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. اب یہ میں نے گزارش کی تھی کہ اگلی آیت میں آنا، وہ اسی آیت میں ہے کہ وہ احسن طریقہ کیا ہے اللہ کی آیات پڑھ کے سنانے کا. اگر آگے سے اعتراض ہو کوئی تو احسن طریقہ اس کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو آپ اس پلیٹ فارم پہ لائیں جس پہ آپ خود کھڑے، اور وہ پلیٹ فارم وہ ہے توحید کا، وہ ہے اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے کا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانے کا. اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں میں یہی حکم ہے، یعنی تورات، زبور، اناجیل، یہ سب کچھ تو توحید سے بھرا ہوا ہے، توحید کے مضامین سے معمور ہے. تو آپ اس کو کہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تو قدر مشترک ہے، یعنی ایک اپنائیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز مانتے ہیں جو ہمارے پاس اتری اور جو تمہارے پاس ہے.
یعنی ہم کو اس کی تکذیب تو نہیں کرتے، قرآن پاک کو تورات کو جھوٹا تو نہیں کہتا، بلکہ وہ تو اسی کے بعض مضامین کو اس نے اور بھی ایسے اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ غور سے پڑھنے والا خود سمجھ سکتا ہے کہ اس چیز کی کمی تھی تورات میں۔ آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں دیکھیں اور تورات میں دیکھیں، غور سے پڑھیں گے دونوں جگہ پہ تو واضح پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اس میں کمی رہ گئی تھی، یعنی نصیحت کے لحاظ سے، عبرت کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کو قرآن پاک نے اس واقعہ کے اندر سمو دیا، جھٹلایا تو نہیں اس کو۔ تو جب تو تمہارے پاس ہے، ہم اس کو نہیں جھٹلا رہے، تو تم ہماری چیز کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، اس لیے کہ اس کو جھٹلانا آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور قرآن پاک کو من جانب اللہ ہونے سے جھٹلانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی غلط سلط باتیں اور بھی کرنی پڑتی ہیں، جب جا کے وہ مضمون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہدایت آئی کہ ان کو اس مشترک قدر مشترک کے اوپر لے آؤ کہ تمہارا اور ہمارا توحید کا مضمون ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب کو خط لکھے تو ان خطوط کا مضمون اور ہے اور جو مشرک قوموں کو لکھے وہ اور ہے۔ یعنی مشرکین میں سے مثال کے طور پہ خسرو پرویز کو خط لکھا، اس کا مضمون کسی اور طریقے سے، لیکن جو ہرکل کو خط لکھا جو عیسائی بادشاہ تھا، اس کا مضمون یہی ہے، اس میں تو وہی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ ہمارے اوپر تو یہی بات اتری، اہل کتاب جو تمہارے پاس ہے وہ کہ اللہ ایک ہے، یعنی قدر مشترک۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو اس جگہ پہ لے آنا کہ جدھر اس کو پتہ چلے کہ یہ تو ہمارا کوئی اپنا ہے، اپنائیت کے لحاظ سے، پھر اس کے ساتھ بات کرنا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لیکن ساتھ میں اس کو کہہ دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اسی ایک الہ کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنا مطلب اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسلام کے لفظ کے اندر ایک تفویض ہے، ایک حوالے کرنے کا مضمون ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اب یہ مسلمانوں کو بتایا کہ جیسے وہ کتابیں میں نے اتاری تھیں رسولوں کے اوپر، جیسے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پہ جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے، وہ قلب اطہر پہ اترتی تھی اور ازبر کروا کے جاتے تھے، جس طریقے پہ بھی اللہ نے دیا اس نے کہا کہ میں نے یہ دی ہے، تو آپ کو یہ کتاب ان کو بھی میں نے دی۔ کذالک انزلنا الیک الکتاب، یعنی اس کے اندر یہ بات ہو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے تورات دی تو ان کو اس نے قرآن پاک دیا ہے۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، اب میں نے گزارش کی تھی اور یہ بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ بہت دفعہ ہو چکی کہ جب اہل کتاب کا ذکر معروف کے صیغے میں ہو تو اس میں سے اچھے اہل کتاب ہوتے ہیں، یہ معروف ہے آتیناہم الکتاب۔ جو مجہول ہو تو ان میں سے وہ جو ہٹ درم ہیں، جو ظالم ہیں، جو برے ہیں، اوت الکتاب۔ یہاں پہ اچھے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، اہل کتاب میں جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں، جن کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے پتہ ہے کہ ایک ایسی آخری کتاب آنے والی ہے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان کے اندر جو موجود پیشن گوئیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک رسول آنے والے ہیں آخری، وہ تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور اہل کتاب کا یہی ہوا، وہ ایمان لائے، جلیل القدر صحابی ہوئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کافی عرصے تک ایک خاص مقصد کے لیے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور پھر اس دوران میں بہت زبردست قسم کے واقعات بھی ہوتے رہے۔ یعنی جو اہل کتاب، اس لیے کہ عبرانی زبان تو وہی پڑھتے اور سمجھتے تھے، تو جو غلط کام کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ میں نے اس کا، تو وہ تو اشارہ کر دیتے تھے کہ غلط کر رہا ہے، یا کوئی لفظ چھوڑتا تھا۔
اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں ابھی قرآن پاک میں حکم نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ تورات سے کرتے تھے. تورات کے اندر جو حکم، جیسے رجم ہے، جس قسم کے یعنی زانی کو رجم کرنے کی، سنسار کرنے کی سزا ہے، قرآن پاک میں یہ حکم نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا. کس کے تحت؟ تورات میں ہے، رجم کی آیت موجود ہے اس کے تحت. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کہا کہ یہ لوگ ہیں، ہاؤلا اس کو کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، جو ایمان لا رہے ہیں اور آگے بھی لائیں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ کافر نہیں. کافر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا. اہل کتاب جو ہیں وہ موحد ہیں، وہ توحید کو مانتے ہیں. تو اس لیے اس کو واضح کر دیا کہ جب آپ نے فرق دیکھنا ہو کہ یہ کیا ہے، تو جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے گا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اب چونکہ یہاں پہ کتاب ہی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کتاب جس صاحب کتاب پہ اتری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب کتاب ہے، ان کی رسالت کو بھی تو تسلیم کرے، پھر وہ مانے گا کہ یہ کتاب ہے. تو رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حقیقت کے لیے، اس کی صداقت کے لیے اللہ نے ایک دلیل دی. کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی. ما کنت تتلو، آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. ولا تخطہ بیمینک، آپ تو لکھتے بھی نہیں تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نہ آپ پڑھتے تھے کسی کتاب سے. جبرائیل امین لکھا ہوا لائے، رکھا سامنے، کا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اور اسی طرح آپ نے لکھا نہیں، صرف ایک دفعہ لکھا. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معاہدہ، بات چیت مکمل ہو گئی، ڈائلاگ مکمل ہو گیا، مذاکرات مکمل ہو گئے، تمام شرائط پہ اتفاق ہوا، تو اب اس کو لکھنے کی بات ہے کہ لکھ کے دستخط کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے بٹھایا. تو جیسے معاہدے لکھ جاتے ہیں، انہوں نے لکھا بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سہیل ابن عمرو. قریش کی طرف سے ایک مذاکرات، ان کا ایک ہنری کسنجر آیا تھا، اس کا نام تھا سہیل ابن عمرو. تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جائیں، یہ آپ نے لکھ دیا رسول اللہ، اگر ہم ان کو رسول مان لیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، میں نیچے دستخط کروں گا، اوپر لکھا ہوا ہے رسول اللہ. جب رسول تسلیم کر لیا تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے لکھو بین محمد ابن عبداللہ و سہیل ابن عمرو. حضرت علی نے فرمایا یہ میں نہیں لکھوں گا، یہ پڑھا ہے کاغذ پر. جو اور لوگ صحابہ کرام میں سے پڑھے لکھے تھے، ان کو کہا، ان کا ہم تو نہیں لکھتے. اب بات چیت ہو چکی ہے، معاہدہ تو لکھنا ہے. ادھر سہیل ابن عمرو ہے، وہ بھی نہیں لکھ سکتا، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا بین محمد ابن عبداللہ. اور آپ کی جو لکھائی تھی وہ سیدھی لائنوں میں تھی، یعنی اس میں وہ جو گلائیاں ہوتی ہیں نون والی، وہ ایسی نہیں تھی، وہ آپ نے ایسے کر کے لکھا جس کو پڑھا جا سکتا تھا. یہ واحد لکھائی تھی جو آپ نے کی اپنی زندگی میں. یہاں پہ کہا کہ فلا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، اگر آپ نے کچھ لکھا ہوتا، کوئی شاعری کی ہوتی، کوئی نظم نثر لکھی ہوتی، کوئی ایسی اس قسم کی بات کی ہوتی، تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ ان وجوہات کو سامنے رکھ کے شک میں لوگوں کو مبتلا کرتے. اذا لارتاب المبطلون، یعنی جو باطل پرست ہیں وہ پھر لازمی شک کی باتیں، ارتاب مرتاب، یہ شک کے لیے شک کی باتیں اور بھی اٹھا سکتے تھے. یہاں تو شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے،
اتنی زبردست قسم کے مضامین یہ کیسے اچانک آنے شروع ہو گئے؟ یہ ان کی رسالت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام